السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکہ چین سے علیحدگی کی کوشش نہیں کرے گا، امریکی وزیر خزانہ۔ جوہری آلودہ پانی کا سمندر میں اخراج ناقابل قبول اور IAEA کی رپورٹ ناقابل اعتبار ہے، جنوبی کوریا کے عوام۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کی یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے پر امریکہ پر تنقید۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلین نے مقامی وقت کے مطابق 9 جولائی کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ در حقیقت چین کی ترقی نے کروڑوں لوگوں کو غربت سے باہر نکالا ہے اور امریکہ چین سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کا الگ ہونا دونوں ممالک اور دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں چین کے ریلوے نے 1.77 ارب مسافروں کو سفری سہولت فراہم کی۔ یہ تعداد سال 2019 کی اسی مدت کے اعتبار سے برابر ہے۔ پہلی شش ماہی میں اپریل، مئی اور جون کے مہینوں میں مسافروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، جو 2019 کی اسی مدت کے مقابلے میں بالترتیب 7.6، 5.6 اور 4.8% اضافہ ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 29 اپریل کو 19.661 ملین مسافروں نے ریلوے کا استعمال کیا، جو کسی ایک دن میں سفر کرنے والوں کی ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ رواں سال کی پہلی شش ماہی میں معاشی اور سماجی ترقی میں بہتری کے ساتھ ساتھ ریلوے مسافروں کی تعداد میں بھی بحالی کا رجحان برقرار رہا۔ مقامی وقت کے مطابق 9 جولائی کو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے جنوبی کوریا کی قومی اسمبلی میں جنوبی کوریا کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ڈیموکریٹک پارٹی آف کوریا کے ارکان سے بات چیت کی۔ جنوبی کوریا کے عوام نے بارش کے باوجود قومی اسمبلی کے سامنے شدید احتجاج کیا اور جاپانی حکومت کی جانب سے سمندر میں آلودہ پانی چھوڑنے کے منصوبے اور IAEA کی ناقابل اعتماد تشخیصی رپورٹ کی مذمت کی۔ اسی روز جنوبی کوریا کے درجنوں شہری رافیل گروسی کے قومی اسمبلی پہنچنے سے قبل پارلیمنٹ کی عمارت کے سامنے جمع ہوئے۔ مظاہرین نے فوکوشیما سے سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج پر مذمتی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور کچھ مظاہرین کے پلے کارڈز پر یہ سوال تحریر تھا کہ کیا IAEA کی رپورٹ 10 لاکھ یورو میں فروخت ہوئی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 8 جولائی کو جنوبی کوریا کی جسٹس پارٹی، پروگریس پارٹی، جنرل یونین آف ڈیموکریٹک لیبر یونینز، متعدد ماحولیاتی گروہوں اور سماجی گروہوں نے سیول کے وسط میں ایک بڑی ریلی نکالی، جس میں جاپان کی جانب سے فوکوشیما جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں پھینکے جانے کی شدید مخالفت کی گئی اور جنوبی کوریا کی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ اس منصوبے کے خلاف اپنے موقف کا اظہار کرے۔ ریلی کے شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ 4 جولائی کو IAEA کی جانب سے جاری کردہ تشخیصی رپورٹ میں جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے جواز اور متبادل کی مکمل تصدیق نہیں کی گئی، لہٰذا اس رپورٹ کو منسوخ کیا جائے۔ سیول کے ایک شہری نے کہا کہ جنوبی کوریا میں 80% سے زائد لوگ جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے خلاف ہیں، لیکن حکمراں جماعت کا عوام کی رائے نظر انداز کر کے یک طرفہ رویہ واقعی ناقابل فہم ہے۔ جاپان کی جانب سے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے منصوبے کی بین الاقوامی برادری کی جانب سے بڑے پیمانے پر مخالفت اور شدید مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ CGTN کی جانب سے 3 ماہ میں کرائے گئے 2 عالمی سرویز کے مطابق 94.85% جواب دہندگان نے جاپان کی جانب سے بین الاقوامی برادری کے خدشات اور مخالفت کو نظر انداز کرنے کی شدید مذمت کی اور اسے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ اسی نقطہ نظر کے حامل جواب دہندگان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران 3.64% پوائنٹس کا اضافہ بھی ہوا ہے۔ جاپان کی جانب سے جوہری آلودہ پانی کے سمندر میں اخراج کے منصوبے کے بارے میں دنیا بھر میں خوف و ہراس پھیل رہا ہے۔ سروے کے مطابق 91.4% عالمی جواب دہندگان فکر مند ہیں کہ جاپان کے منصوبے سے سمندری ماحول اور انسانی صحت کو شدید نقصان پہنچے گا، اور اس فکر میں 3 ماہ میں 0.62% پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔
90.58% جواب دہندگان نے جاپانی حکومت اور ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے نام نہاد بے ضرر جوہری آلودہ پانی پر شدید شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے، اور اس تعداد میں بھی گزشتہ 3 ماہ کے دوران 0.3% پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ بعض افراد نے انٹرنیٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ جاپان کا یہ اقدام ایک جرم ہے۔ امریکی حکومت نے 7 جولائی کو یوکرین کو $800 ملین کی اضافی فوجی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں پہلی بار امریکی قانون کے تحت ممنوع قرار دیے گئے کلسٹر گولہ بارود شامل تھے۔ اس فیصلے پر اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے سخت تنقید کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اپنے ترجمان کے ذریعے یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود کی فراہمی کے امریکی حکومت کے فیصلے کی مخالفت کی، اور متعلقہ فریقین پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کلسٹر گولہ بارود سے متعلق کنونشن کی متعلقہ شقوں پر عمل اور یوکرین میں کلسٹر گولہ بارود کے استعمال سے گریز کریں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان ارتاڈو کا کہنا تھا کہ کلسٹر گولہ بارود بنانے والے بم جنگ ختم ہونے کے کئی سال بعد بھی شہریوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کا سبب بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ کلسٹر گولہ بارود کا استعمال نہ کیا جائے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کم از کم 38 انسانی حقوق کی تنظیموں نے امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے کی مخالفت کی ہے۔ 8 جولائی کو برطانیہ اور اسپین نے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود کی فراہمی کی مخالفت کی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ برطانیہ نے کلسٹر گولہ بارود سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے ہیں اور کلسٹر گولہ بارود کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ ہسپانوی وزیر دفاع مارگریٹا روویلز نے 8 جولائی کو کہا کہ اسپین امریکہ کی جانب سے یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ روویلز نے کہا کہ یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود کی فراہمی کا فیصلہ امریکہ نے یک طرفہ طور پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسپین نے کلسٹر گولہ بارود سے متعلق کنونشن پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت کلسٹر گولہ بارود ممنوع ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اسپین بھی نیٹو کا رکن ہے، لیکن یوکرین کو مخصوص ہتھیاروں اور گولہ بارود کی فراہمی کسی بھی صورت میں ممنوع ہونی چاہیے۔ 8 جولائی کو اطالوی سینیٹر جوزیپ ڈی کرسٹوفارو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا کہ یوکرین کو کلسٹر گولہ بارود فراہم کرنے کا امریکی اقدام پاگل پن ہے اور یہ امن کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ ڈی کرسٹوفرو کے مطابق زیادہ طاقتور ہتھیاروں کی فراہمی صرف ہلاکتوں میں اضافہ کرے گی اور کشیدہ صورتحال میں اضافے کا باعث بنے گی، اور یہ جنگ کو ختم نہیں کر سکتی۔ اطالوی سینیٹر نے مزید لکھا کہ بین الاقوامی برادری کو جنگ بندی اور مذاکرات کو فعال طور پر فروغ دینا چاہیے تاکہ دنیا کو کھائی میں گرنے سے روکا جا سکے۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع ماریل نے 8 جولائی کو سوشل میڈیا پر کریمین پل پر حملے کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ 273 دن قبل ہم نے کریمیا کے پل پر اپنا پہلا حملہ کیا تھا، جس سے روسی لاجسٹکس متاثر ہوئیں۔ گزشتہ سال 8 اکتوبر کو کریمین پل پر ایک ٹرک دھماکے کے نتیجے میں سڑک کے متوازی ریلوے پل پر ایک مال بردار ٹرین کے 7 ٹینکس تباہ ہو گئے تھے، جن میں تیل تھا۔ اس دھماکے سے پل کا ایک حصہ تباہ ہو گیا تھا۔ مقامی وقت کے مطابق 8 جولائی کو سوڈانی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورس کے درمیان دارالحکومت خرطوم اور اس کے ارد گرد کے علاقوں شمالی خرطوم اور اومدرمان شہر میں شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ سوڈان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق صرف اومدرمان شہر میں ہونے والے فضائی حملوں میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ سوڈانی تنازع کے دونوں فریقوں کے درمیان حالیہ جھڑپوں میں اومدرمان شہر شدید متاثر ہوا ہے۔ 8 جولائی کو تنازع کے دونوں فریقوں نے اومدرمان شہر کے مشرق میں واقع قومی ٹیلی ویژن کی عمارت اور شمالی خرطوم اور اومدرمان شہر کو ملانے والے حفایا پل پر شدید جھڑپیں کی۔ سوڈانی مسلح افواج نے دعویٰ کیا کہ دن بھر کے آپریشن کے دوران ریپڈ سپورٹ فورس کے 20 ارکان ہلاک اور متعدد جنگی گاڑیاں تباہ کر دی گئیں۔ سوڈانی مسلح افواج کے مطابق دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں کلیئرنس آپریشن جاری رہے گا۔ سوڈان میں مسلح تصادم تقریباً 3 ماہ سے جاری ہے اور دارالحکومت سمیت کئی علاقوں میں یہ لڑائی شہری مراکز اور رہائشی علاقوں تک پھیل گئی ہے، جس سے بڑی تعداد میں شہری ہلاکتیں ہوئی ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ urdu.cri.cn